جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 11ویں کتاب پتھر کا خون کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح عمران نے سب سے پہلے جولیانا فٹر واٹر کو فون کر کے پروین کی کڑی نگرانی کے لیے تاکید کی۔ پچھلی رات مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی جناب، جولیا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں کیپٹن جعفری کو ریگل لاج سے ہٹا دوں، لیکن میں بھول گئی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کیپٹن جعفری کی رپورٹ آپ کے لیے کارآمد ہوگی۔ کیا رپورٹ ہے؟ پروین نے 11:15 اپنے فلیٹ کا قفل کھولا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا آدمی بھی تھا جس کی شکل نہیں دیکھی جا سکی۔ پروگرام کے مطابق 1 بجے سارجنٹ ناشاد نے کیپٹن جعفری کی جگہ لے لی۔ سارجنٹ ناشاد کا بیان ہے کہ تقریباً 2 بجے ایک مجہول سا آدمی پروین کے فلیٹ کے دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فلیٹ سے باہر نکلا تو اندر کا کمرہ روشن نظر آ رہا تھا۔ لمبے آدمی کے متعلق کیا رپورٹ ہے جو پروین کے ساتھ آیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے ساری رات فلیٹ میں گزاری تھی اور ٹھیک 5 بجے وہاں سے نکلا تھا۔ ناشاد نے اس کا تعاقب کیا تھا؟ تعاقب تو کسی کا بھی نہیں کیا گیا، آپ کے احکامات صرف نگرانی کے لیے تھے۔ اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ناشاد سے غلطی ہوئی، مگر وہ تنہا تھا، وہاں سے 2 آدمی نکلے تھے۔ خیر، فی الحال کچھ نہیں، وہاں کم از کم 3 آدمی لگاؤ۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اس لمبے آدمی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جعفری اور ناشاد کی رپورٹوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ لمبا آدمی اس وقت بھی فلیٹ ہی میں موجود تھا جب اس نے پروین کو اپنے کرتب دکھائے تھے، اور اس کے خلاف اپنی تگ و دو کی وجہ یہ قرار دی تھی کہ اس نے اس کے پرس میں پستول دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے آدمی کے متعلق سوچتا رہا، جس کی شکل نہ جعفری دیکھ پایا تھا اور نہ سارجنٹ ناشاد، مگر وہ آدمی بھوری داڑھی والا نہیں ہو سکتا تھا، وہی مشتبہ آدمی جس کے ساتھ پروین کو دیکھ کر عمران اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ سوچتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا کہ وہ کیپٹن فیاض ہے، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، عمران، فوراً ریگل لاج پہنچو، پروین قتل کر دی گئی، تمہارا آنا ضروری ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے بہت برا سا منہ بنایا، یہ پہلا موقع تھا کہ اسے قدم بقدم شکست ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا، نیچے آ کر گیراج سے کار نکالی اور ریگل لاج کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ عجیب طرح کی الجھن میں مبتلا رہا۔ اس میں اس کی چھٹی حس کو بھی دخل تھا۔ ریگل لاج کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روک دی، لیکن وہاں اسے کسی غیر فطری بات کا احساس ہوا، اور وہ بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ ریگل لاج کے کرب و جوار کے حالات معمول پر تھے۔ کہیں بھی اسے کوئی پولیس مین نہیں دکھائی دے رہا تھا۔
اس نے واپسی کے لیے کار موڑی ہی تھی کہ سامنے سے فیاض کی کار آتی دکھائی۔ اس کے پیچھے پولیس کار تھی۔ عمران کو اپنی کار روک دینی پڑی۔ اس نے سوچا یقیناً وہ کسی جال میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ فیاض نے فون ہی پر کہا تھا کہ وہ ریگل لاج میں موجود ہے۔ فیاض کار سے اتر کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، کیا بات ہے؟ بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ سے کہا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں اور خود اب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ویسے ابھی کسی نامعلوم آدمی نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ پروین اپنے فلیٹ میں قتل کر دی گئی ہے، لیکن مجھ سے کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں، پروین قتل کر دی گئی ہے، فوراً آؤ۔ تم اس فلیٹ میں گئے تھے؟ فیاض نے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، میں نے جب یہاں پولیس کی گاڑی نہیں دیکھی تو سمجھا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، واپس جا رہا تھا کہ تم آ گئے۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا رہا ہوں، میری واپسی تک تمہیں یہی ٹھہرنا پڑے گا۔ فیاض نے پچھلی کار والے انسپیکٹر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ عمران اپنی کار موڑ ہی چکا تھا۔ جیسے ہی فیاض نظروں سے اوجھل ہوا وہ نکل بھاگا۔ دوسری کار میں بیٹھے ہوئے کانسٹیبلوں نے ان کی گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ شاید عمران اتنی آسانی سے گلو خلاصی نہ کر سکتا۔ وہ اندھا دھند اپنی کار دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اس نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ بڑی جلدی میں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پروین قتل کر دی گئی ہے، اسی لیے وہ بھاگ نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس نے بھی اسے قتل کیا ہے وہ اس سلسلے میں اسے پھنسانا چاہتا ہے، ورنہ فیاض کی طرف سے فون کیوں کیا جاتا اور فیاض کو کسی گمنام آدمی کی طرف سے فون کیوں موصول ہوتا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ وہ یقیناً پھنس جائے گا، کیونکہ وہاں کی ایک کرسی پر اس کی انگلیوں کے نشانات ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پروین کے پستول پر بھی اس کی انگلیوں کے نشانات محفوظ ہوں۔ یقیناً محفوظ ہوں گے، کیونکہ انہی نشانات کی بنا پر کسی نامعلوم آدمی نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ پروین کے فلیٹ کے نشانات یقیناً پولیس کو چکرا دینے والے ہوں گے، کیونکہ گولیوں کے 6 نشانات دیواروں پر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اسے پھر پروین کا پستول یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی پستول سے قتل کی گئی ہو اور اسی پستول پر خود اس کی انگلیوں کے نشانات پائے جائیں گے۔ عمران بے تحاشا کار چلا رہا تھا۔ اس وقت اس کی حیثیت بالکل مجرموں کی سی تھی، کیونکہ وہ بحیثیت ایکسٹرو منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے جلدی میں وہ فون تار سے الگ کیا جس کے نمبر ڈائریکٹری میں نہیں تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر اٹھایا جس کے ذریعے وہ اکثر اپنے ماتحتوں سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس نے تیزی سے انہیں اس صندوق میں ڈالا جس میں میک اپ کا سامان رہتا تھا۔ وہ صندوق کو اٹھائے ہوئے نیچے آیا۔ 3 یا 4 منٹ کے اندر ہی اندر اس کی کار پھر سڑک پر دوڑ رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کا رخ ویرانے کی طرف ہو گیا۔ فیاض ٹھیک 7 بجے شام کو عمران کے باپ رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ نوکر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اطلاع دینے کے لیے اندر چلا گیا۔ رحمان صاحب جلد ہی آ گئے۔ فیاض نے انہیں دیکھ کر اٹھنا چاہا۔ بیٹھو بیٹھو، کیا خبر ہے؟ رحمان صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا عرض کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ مقتولہ کے کمرے میں ایک کرسی پر عمران کی انگلیوں کے کئی نشانات ملے ہیں۔
نہ صرف رسی پر بلکہ ایک نشان مقتولہ کے پستول پر بھی ہے، اسی پستول پر جس سے وہ قتل کی گئی ہے۔ پستول پروین ہی کا تھا، وہ اس کا لائسنس رکھتی تھی۔ مجھے پہلے سے بھی اس کا علم تھا کہ اس کے پاس ایک پستول ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ میں کیا بتاؤں؟ جو تم مناسب سمجھو۔ اگر عمران گرفت میں آتا ہے تو میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ مگر جناب، میرے اور اس کے تعلقات میں کیسے گوارا کروں گا؟ بہتر ہے کہ آپ سرکاری طور پر میرا تبادلہ کر دیں۔ اس تجویز پر میں تمہیں معطل کر سکتا ہوں، رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم فرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اگر عمران مجرم ہے تو وہ نہ تو رحمان کا بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ تمہارا دوست، سمجھے؟ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہاں کیپٹن فیاض ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کون؟ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں اس کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ ریسیور فیاض کو دے دیجئے۔ یہاں فیاض نہیں ہے، رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا۔ پھر بھلا بتلائیے کہ میں کیوں نہ جھوٹ بولوں؟ عمران کے لہجے میں بڑی سعادت مندی تھی۔ شٹ اپ، سور، بےہودے، رحمان صاحب نے چیخ کر کہا اور ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، فیاض گلا صاف کرتا ہوا بولا۔ فیاض، عمران نے دوسری طرف سے کہا، یہ قتل 3 اور 5 بجے کے درمیان ہوا ہے اور اس وقت میں اپنے فلیٹ میں بے خبر سو رہا تھا، یعنی کہ گدھے بیچ کر۔ آج کل گھوڑے تو ملتے نہیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کل بتاؤں گا، لیکن آخر تم فلیٹ میں کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کے امکانات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میری انگلیوں کے نشانات کو بھول جاؤ۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پستول کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات ملے ہوں گے، مگر یہ تو سوچو کہ غیر معمولی حالات میں مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ مگر تمہاری انگلیوں کے نشانات کیوں؟ میں 2 بجے سے 3 بجے تک اس کے فلیٹ میں رہا ہوں اور اسے زندہ چھوڑ کر آیا تھا۔ تم وہاں گئے کیوں تھے؟ اسے قتل کرانے۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو وہ قتل نہ کی جاتی۔ یعنی وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی انہیں شاید اس کا علم ہو گیا ہے کہ میں اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے اسے نہیں قتل کیا؟ فیاض بولا۔ گھاس کھا گئے ہو تم شاید، عمران نے دوسری طرف سے کہا۔ بھلا میں اسے کیوں قتل کرنے لگا؟ اچانک رحمان صاحب بڑبڑائے۔ اسے باتوں میں الجھائے رکھو، میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ رحمان صاحب کمرے سے چلے گئے۔ عمران دوسری طرف سے کہہ رہا تھا، ایک لمبا آدمی تمہارا اصل شکار ہے، جو داہنا پیر زمین پر رکھتے وقت بائیں پیر سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اس وجہ سے چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ تمہارے بڑے بھائی کی سسرال میں، عمران جھلا کر بولا۔ پیارے عمران، ذرا ڈھنگ کی بات کرو۔ آہا، بہت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو۔ کیا والد صاحب قبلہ کمرے سے تشریف لے گئے؟ آہا، میں بھی کتنا احمق ہوں۔ وہ یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے کہ ایکسچینج سے معلوم کریں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ سنو فیاض ڈارلنگ، بلکہ سویٹ ہارٹ، میں پبلک بوتھ نمبر 27 سے بول رہا ہوں۔ اب چلا، شب بخیر۔ والد صاحب سے کہہ دینا کہ ان کی صلاحیتیں مجھ میں منتقل ہونے کے بعد کچھ ذرا تگڑی ہوتی گئی ہیں۔ ہاں، ٹاٹا۔ ارے سنو تو صحیح، وہ تم فیاض ہکلاتا ہی رہ گیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی وقت رحمان صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا،
پبلک بوتھ نمبر 27۔ پھر فون کی طرف دیکھ کر بولے، یہ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے روکے رکھنا۔ جناب عالی، میں کیا عرض کروں؟ عرض کیا کرو گے خاک؟ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اور اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ کرتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، فیاض نے مردہ سی آواز میں کہا۔ بیکار بکواس۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ رحمان صاحب خفا ہوتے رہے۔ کیا تم اس عہدے کے لائق ہو؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی، باتوں میں الجھا لیا تھا، لیکن بے خیالی میں تھوڑا بے تکلف ہو گیا، بس اسی پر وہ کھٹک گیا۔ کہنے لگا، کیا والد صاحب کمرے سے تشریف لے گئے؟ تم بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو۔ ضرور تشریف لے گئے ہوں گے، تاکہ ایکسچینج سے معلوم کر سکیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ پبلک بوتھ نمبر 27 سے بول رہا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے۔ اتنی ذرا سی بات پر وہ کھٹک گیا۔ رحمان صاحب کچھ نہیں بولے۔ وہ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، 3 دن کے اندر اندر اسے حاضر کروں۔ میں انتہائی کوشش کروں گا جناب۔ تمہیں اور کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں، فیاض اٹھتا ہوا بولا، اب اجازت دیجیے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔